یہ جاہل معاشرے کے لیے اتنا خطرناک نہیں ہے، بیوقوف معاشرے کے لیے اتنا خطرناک نہیں ہے، جو عالم بمنزلت الجاہل ہو یہ زیادہ خطرناک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، حافظ حمداللہ صاحب بھی خاموش نہ رہ سکے اور مفتی عبدالرحیم صاحب کی زبردست قسم کی چترول کر دی۔ تم قائد جمعیت پر بکواس کرتے ہو، تم نے قائد جمعیت کے خلاف بیانات دیے، تمہاری اوقات ہی کیا ہے، تم ڈمی مدارس والے ہو۔ ناظرین، آپ خود حافظ حمداللہ صاحب کا بیان سماعت کیجئے، اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ سردیاں آ چکی ہیں اور ان سردیوں کے اندر ہر شخص کو دیسی گھی، شہد اور اس کے علاوہ سلاجید کی ضرورت پڑتی ہے، اور وہ بھی خالص اور 100% پیور چیز چاہیے۔ تو آپ ہم سے رابطہ کر کے خالص سلاجید، چھوٹی مکھی کا، بڑی مکھی کا شہد، گائے کے مکھن کا دیسی گھی منگوا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ ہماری سروس سے 100% مطمئن ہوں گے۔ تو ناظرین، دیر کس بات کی، اسکرین پر دیے گئے نمبر پہ ابھی رابطہ کیجئے اور گھر بیٹھے اپنی مطلوبہ چیز حاصل کیجئے۔ اس لیے مختصر المعانی اور متول میں ہم نے پڑھا ہے کہ جاہل معاشرے کے لیے اتنا خطرناک نہیں ہے، بیوقوف معاشرے کے لیے اتنا خطرناک نہیں ہے، جو عالم بمنزلت الجاہل ہو یہ زیادہ خطرناک ہے۔ اس لیے تو کہا جاتا ہے فساد العالم فساد العالم۔ اس لیے تو یہ مسئلہ ہے کہ جب امام کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، نماز فاسد ہو جاتا ہے، تو پوری مجمع کی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے فساد العالم۔ تو جب آپ قیادت کریں گے قوم کی، آپ وارث نبی ہے، تو پھر یہ چیزیں اپنے آپ میں پیدا کریں، یہ ضروری ہے۔ اور اکبر کی بادشاہت آپ کے سامنے ہے۔ اکبر نے نئے دین ایجاد کیا، سارے علماء اکبر کے ساتھ بیٹھے تھے۔ آپ اتنی لمبی تقریر کرتے ہیں مفتی عبدالرحیم پر اور فلانا پر اور فلانا پر، بھائی اس کو کہہ دو کہ آپ اور ملا مبارک ناگوری میں کوئی فرق نہیں ہے۔ آپ اور ملا مبارک ناگوری میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ بھی سرکاری اور درباری مولوی تھا، میں شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی کا بیٹا ہوں۔ وہ اکبر کے خلاف لڑ رہا تھا۔ ابو الفضل آیا، ملا فیضی آیا، بڑے بڑے علماء جانتے ہیں، ابو الفضل کو بھی جانتے ہیں اور ملا فیضی کو بھی جانتے ہیں کہ ایک نے وہ تفسیر لکھی ہے جو بغیر نقطے کے حروف سے لکھی ہے، اور حافظہ بلا کا حافظہ تھا، ایک بار کتاب کا مطالعہ کرتا 30 جلد ہی کیوں نہ ہو وہ یاد ہو جاتا۔ وہ مولوی بھی اکبر کے ساتھ تھا، اور انہی مولوی نے اکبر کو پاگل بنایا، انہی مولوی نے اکبر کو پاگل بنایا۔ ایک سلطان پوری نام تھا، وہ بھی ساتھ تھا۔ یہ فضل اور فیضی جو ہے یہ ملا مبارک ناگوری کے بیٹے تھے، اور جنگ کس چیز پر تھی ان کی، یہ اس کو چھوڑیے، پھر لوگ برا مانیں گے۔ لیکن ایک طرف اکبر کی طاقت، یہ سارے علماء مجدد الفسانی کے پاس آئے، کیا ہوا آپ کو اتنی بڑی طاقت سے ٹکر لینا؟ یہ تو پہاڑ کی مانند ہے، فوج ہے، دولت ہے، لشکر ہے، حکومت ہے، آپ کیسے ٹکر لیں گے ان کے ساتھ؟ تو انہوں نے کیا کہا جواب میں؟ انہوں نے کہا کہ جب تک میں زندہ ہوں، میری زندگی میں اکبر کی دین کے خلاف بغاوت کا اعلان کرتا ہوں اور لڑوں گا۔ اَيُنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، یہ ابو بکر کا وہ جملہ ہے، ابو بکر صدیق کا جب منکرین زکوٰۃ اور مسیلمہ کے خلاف جہاد کا اعلان کر رہا تھا، انہوں نے کہا اَيُنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، میں زندہ ہوں اور میری موجودگی میں یہ غوبل ہو رہا ہے۔ اور انسان ہمیشہ جب اپنے موقف سے پیچھے ہٹتا ہے تو یا تو خوف سامنے آتا ہے یا لالچ سامنے آتا ہے۔ اپنے آپ کو اس سے بری ذمہ قرار دے، فارغ کر دے ان چیزوں سے، اور پھر آپ پڑھے اس کو۔ اگر آپ سرکاری اور درباری ملا بننا چاہتے ہیں تو پھر بنو بھائی، بنو، مفتی عبدالقوی کی طرح بنو، مفتی عبدالقوی کی طرح بنو، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ مفتی عبدالقوی کہتے ہیں نکاح ایک ہو، نہیں شادی ایک ہو، نکاح لا متناہی، بنو بھائی، مزے ہی مزے۔ اگر آپ درباری اور سرکاری مولوی بننا چاہتے ہیں، ہم دعا کریں گے کہ آپ طاہر اشرفی بنے۔ انہوں نے کہا کہ اگر مسلمان کی طاقت کو ختم کرنا ہے، وحدت کو مولوی سے لڑاؤ، مولوی کو مولوی سے لڑاؤ، تاکہ یہ آپس میں لڑے، آپ تماشا کریں۔ لہذا ان مولویوں کے خلاف جس طریقے سے ہم لڑتے ہیں، اس کا فائدہ دشمن کو ہوگا۔ ہاں، لڑنے کا طریقہ ہے،
صرف ان کو یہ کہو کہ آپ ملا مبارک ناگوری کی اولاد میں سے ہے، بس یہ کافی ہے۔ اور میں کس کی اولاد میں سے ہوں؟ مجدد الفسانی کی اولاد میں سے ہوں، میں امام ابن تیمیہ کی اولاد میں سے ہوں، جنہوں نے ہلاکو اور چنگیز کو چیلنج کیا اور مجدد نے اکبر کو چیلنج کیا، اور سرکاری اور درباری ملا ان کے گود میں بیٹھے تھے۔ اور میں مولانا قاسم نانوتوی اور شیخ الہند کی اولاد میں سے ہوں۔ دو جنگیں اس بر صغیر میں لڑی گئی، ایک مولانا نانوتوی کی قیادت میں، ایک شیخ الہند کی قیادت میں، اور پھر جنگ سے انہوں نے منہ موڑا تو ایک نے مدرسے کا بنیاد رکھا، دوسرے نے جمعیت علماء ہند کا بنیاد رکھا، اور دونوں ہم نے محفوظ رکھے ہیں یا نہیں رکھے ہیں؟ اس لیے ہم نے مدرسے کو مضبوط رکھنا ہے اور ہم نے جمعیت علماء کو مضبوط رکھنا ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ فرعون اتنا سرکش اور گمراہ اور باغی بن چکا ہے کہ انہوں نے قوم کو غلام بنا کے رکھا ہے، جان قوم کو آزاد کرو۔ جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس گیا، ان کو کہا کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں، آپ کی روش ٹھیک نہیں ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کیا کہا؟ اچھا مولوی صاحب آپ تو بچے تھے، میرے گھر میں آپ کی تربیت میں نے کی، جو کچھ میں پہن رہا تھا وہی کپڑا وہی لباس میں آپ کو دیتا رہا، جو کچھ میں کھاتا رہا پیتا رہا وہی آپ کو پلاتا رہا اور کھلاتا رہا۔ کیا مطلب اس کا؟ یعنی میں بعثت حکمران VVIP پروٹوکول کا حامل تھا، وہی پروٹوکول میں آپ کو دیتا رہا زندگی کی ہر شعبے میں، اور آج آپ آ گئے مجھے غلط کہہ رہے ہو۔ اتنے احسانات جو میں نے آپ پر کیے ہیں، آپ سنیے موسیٰ علیہ السلام کی جواب وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ انکار نہیں کر رہا ہے ان کے احسانات سے۔ تلک نعمت تمنها علی، بالکل آپ نے مجھ پر احسان کیا ہے، جس کی لمبی فہرست آپ نے بیان کی، لیکن اس کا مقصد یہ ہے ان عبدت بنی اسرائیل، کیا تم قوم کو غلام بناؤ؟ کیا تم قوم کو غلام بنائیں گے اور حافظ حمداللہ خاموش رہے گا؟ یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ طاقت کے بل پر، آپ فوجی لشکر کے بل پر، اپنے بازو کی طاقت کے بل پر قوم کو غلام بنانا چاہتے ہیں، یہ غلامی ہمیں قبول نہیں ہے۔ بے شک آپ نے بہت بڑے احسانات کیے، ان عبدت بنی اسرائیل۔ یہ ہے وہ ذہنیت فرعونیت گھمنڈ۔ تو اگر علماء چاہتے ہیں کہ میں قوم کی قیادت کروں تو آپ نے دشمن کے طاقتور کے زوراور کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنی ہوگی۔ کیوں؟ آپ کی تاریخ آپ کے سامنے ہے۔ اگر آپ امام احمد بن حنبل کی تاریخ کو سامنے رکھیں، کیا کچھ نہیں ہوا اس کے ساتھ؟ کیا اس کا مقصد منصب تھا؟ لڑائی اقتدار کی تھی، لڑائی دولت اور سرمایہ کی تھی، کس کی تھی؟ دین پر لڑائی تھی۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی لڑائی وقت کے حکمران کے ساتھ دین پر تھی، دنیا پر تو نہیں تھی۔ اور جب چنگیز اور ہلاکو آئے بغداد میں، لاشوں کی ڈھیر انہوں نے کھڑی کی، کوئی آواز اٹھانے والا نہیں تھا ہلاکو اور چنگیز کے خلاف، لیکن ایک مولوی اٹھ کے کھڑا ہوا، امام ابن تیمیہ۔ وہ نکلا، بغاوت کا اعلان کیا، اور یہ الفاظ ہیں ان کی کہ الحرب بالحرب، آج کے بعد دعا کے ذریعے ہم آپ کو شکست نہیں دے سکتے، دعاؤں کے ذریعے آپ کو شکست نہیں دے سکتے، آج تلوار سے ٹکرائیں گے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کہا گیا جو مکے کے بڑے آئے تھے کہ بھتیجے کو سمجھاؤ، نوجوان کو سمجھاؤ، تو جب وہ آیا کہا گیا کہ آج تو مکے کے بڑے سارے آئے تھے معتبرین، کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا آپ کیا چاہتے ہیں؟ سونا چاہتے ہیں؟ پہاڑ سونا کا دیں گے۔ آپ قوم کی سرداری چاہتے ہیں؟ سب سے بڑا سردار آپ ہوں گے۔ آپ کوئی خوبصورت لڑکی چاہتے ہیں؟ وہ بھی دیں گے۔ لالچ دی گئی نا، لالچ دی گئی، منصب کی بھی اور دولت کی بھی۔ ہاں اگر آپ پھر بھی باز نہیں آتے ہیں پھر گلہ نہیں کرنا، ابھی بھی آپ کی وجہ سے معاف ہے۔ دھمکی دی، یہ خوف ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ خوف میں آیا اور نہ لالچ میں آیا۔ اس کو کہتے ہیں فنائیت۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نہ لالچ میں آیا اور نہ خوف میں آیا، اس لیے انہوں نے منصب کے بجائے جیل کو ترجیح دی، اور اس کا جنازہ جیل سے نکلا۔ اور ہم دعویٰ کرتے ہیں امام ابو حنیفہ کی، یہ ہے ہمارے اور آپ کی تاریخ۔ تو فنائیت ہونی چاہیے۔ جب دین پر دشمن حملہ آور ہوگا، مجھے محسوس ہوا کہ دشمن دین پر حملہ آور ہے، دشمن مسجد نبوی پر حملہ آور ہے، پھر میں ملحمہ گوشت نوچنے والا ہوں، وَأَنَا الْقَتَّالُ، اور مجھ سے بڑھ کر کوئی جنگجو نہیں ہے۔ یہ ہے سیرت۔ تو یہ کہنا کہ میں کیا کر سکتا ہوں،
میں حافظ صاحب کے خلاف لڑ سکتا ہوں، اس حافظ صاحب کا میں حافظ صاحب کے خلاف لڑ سکتا ہوں، میں وزیر اعظم کے خلاف لڑ سکتا ہوں، ہاں میں لڑ سکتا ہوں، میں لڑ سکتا ہوں اور لڑوں گا۔ میرے اکابرین نے لڑائی لڑی ہے اور ہم بھی لڑیں گے، اور دین کی تحفظ کے لیے لڑیں گے، دینی مدارس کی تحفظ کے لیے لڑیں گے، اپنی داڑھی اور پگڑی کی عزت اور وقار کے لیے لڑیں گے، اور قوم کی ناموس اور عزت کے لیے لڑیں گے۔ یہ ایمان ہے، یہ یقین ہے، یہ میرا عہد و پیمان ہے، یہ آپ نے کرنا چاہیے۔ ایک دن ہم نے مرنا ہے، تو جب مرنا ہے تو پھر غیرت کے ساتھ مرو۔ مسلمان اور بے غیرتی یہ دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے، ایمان اور بے غیرتی بھی دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے، اور جب مسلمان بھی ہو، مومن بھی ہو اور مولوی بھی ہو، پھر ڈر کس چیز کی؟ پھر ڈر کس چیز کی؟ ناظرین، آپ نے حافظ حمداللہ صاحب کا بیان سنا، جس کے اندر انہوں نے جامعۃ الرشید والوں کو تنقید کا نشانہ بنایا، اور حافظ حمداللہ صاحب کا جو اختلاف ہے وہ بجا ہے۔ ہم بھی اسی حق میں ہیں کہ جامعۃ الرشید والے غلط ہیں، انہوں نے غلط بات کی، جو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی معاملہ پنجاب کا ہے اور بول مولانا فضل الرحمان رہے ہیں۔ تو یہیں پر وہی بات آتی ہے کہ جب معاملہ پنجاب کا ہے، پنجاب کے علماء کا ہے، پنجاب کے علماء کا ہے، تو پھر کراچی میں بیٹھے مولویوں کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ وہ اپنا موقف کیوں دے رہے ہیں؟ دوسرے نمبر پر ناظرین، ایک بات میری سمجھ سے بالا تر ہے۔ ابھی ان واقعات کے دوران جب مولانا فضل الرحمان صاحب درمیان میں آئے، پھر ان کو جواب دینے کے لیے مفتی عبدالرحیم، مفتی طارق مسعود صاحب سامنے آئے، اس کے بعد مفتی عبدالواحد قریشی صاحب اور ناصر محمود سمرو، حافظ حمداللہ صاحب اور بھی کئی جمعیت علماء اسلام کے علماء میدان میں آئے، انہوں نے ان کو کرارا جواب دیا۔ بہت اچھی بات ہے کہ انہوں نے اپنا موقف ڈٹ کر بیان کیا، لیکن یہاں ایک بات میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ جہاں مولانا فضل الرحمان صاحب پر تنقید کی گئی، وہاں پر اتنے لوگ کھڑے ہو گئے ان کا دفاع کرنے کے لیے، اور یہیں پر ہمارے پاکستان کے اندر کہیں صحابہ اکرام کی گستاخی ہوئی تو کافی لوگ خاموش رہے۔ یہی لوگ جو آج بات کر رہے ہیں، یہی لوگ خاموش تھے۔ آج اپنے قائد کی جب کسی نے گستاخی کی تو گھنٹہ گھنٹہ، دو دو گھنٹے کی پوڈ کاسٹیں منظر عام پر آنے لگی۔ ایک پوڈ کاسٹ آئی 1.5 گھنٹے کی، پھر دوبارہ آئی، یعنی اتنا قائد کے ساتھ پیار ہے، محبت ہے کہ انہوں نے اپنے گھنٹے گھنٹے ان کی محبت میں فدا کر دیے۔ لیکن صحابہ اکرام کی جہاں بات آئی، یا تو ایک بیان دے دیا، بات ختم، اس طریقے سے کبھی کمپین نہیں چلائی۔ تو یہ ایک ذہن کے اندر سوال ہے، آپ حضرات نے بھی اس کو محسوس کیا ہوگا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے غلط کیا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کا دفاع کر کے، میں بھی ان کا دفاع کرتا ہوں اور میں اس چیز کو صحیح مانتا ہوں، لیکن یہاں پر جو اشکال ہے وہ یہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، اور آپ سے امید ہے کہ آپ اخلاق کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اس کا بھی جواب دیں گے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ جمعیت والے لوگ ویسے تو خاموش ہیں، صحابہ اکرام کے دشمن جب صحابہ اکرام پر تنقید کرتے ہیں تو اس طریقے کا ریاکشن کبھی نہیں آیا ان کی طرف سے، اور جب یہ خود انہیں گلے ملتے ہیں تب بھی کوئی ایسا ریاکشن نہیں آتا، اور یہاں پر جب ان کے قائد پر کوئی سوال اٹھائے تو اس طریقے سے ریاکشن آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ چیز تھوڑی سمجھ سے بالا تر ہے، مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی، تو کوئی ساتھی ناراض نہ ہو، میں صرف میرے ذہن میں جو سوال ہیں وہ آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ آپ کو یہ چاہیے کہ آپ ان سوالات کے جواب دے کر میرے ذہن میں جو یہ خدشات ہیں ان کو کلیئر کر دیں۔ اس کے علاوہ ناظرین، آپ نے بھی یہ ویڈیو دیکھی، میری باتیں بھی سنی، اس کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ میں نے صحیح بات کی ہے یا غلط کی ہے؟ واقعاتاً ایسا ہے یا نہیں ہے؟ آپ نے ضرور کمنٹ کے اندر بتانا ہے۔ ملتے ہیں ناظرین اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔